الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ راشد ہیں. آپ بچپن میں اونٹ چراتے تھے اور لکڑیاں جمع کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں مکہ کے اندر بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے. تقریباً 17 لوگ ایسے تھے جن کو پڑھنا اور لکھنا آتا تھا. اس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا. باڈی لینگویج بہت ہی بہترین تھی، بہت طاقتور تھے، بڑے بہادر تھے. زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ ہی روز پہلے حضرت عمر ایک بت خانے کے اندر سو رہے تھے. ایک آدمی آیا اور ایک جانور اسی بت کے لیے ذبح کیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی، ایسی زوردار آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی. یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. اے دشمن، ایسا معاملہ جہاں مراد پوری ہو جائے، ایک فصیح و بلیغ انسان، بہترین زبان کا مالک کہہ رہا ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ زوردار آواز بت خانے سے آئی، فوثب القوم، قوم کے لوگ ٹوٹ پڑے، بھاگنے لگے. لیکن میں اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا کہ جب تک اس کے پیچھے کا راز نہیں جان لوں گا میں یہاں سے نہیں ہل سکتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہی آواز آئی، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آواز میں نے سنی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والی آواز تھی. کچھ ہی دن کے بعد ہمیں مکے کے اندر سنائی دینے لگا کہ ایک شخص ہے عبد المطلب کا پوتا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اور اس کی بھی یہی دعوت ہے لا الہ الا اللہ. یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی اس آواز کو سن چکے تھے. جب ہمارے نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کو ستایا جانے لگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بہنوں سعید بن زید اور اپنی بہن فاطمہ کو قید کر کے باندھ کے اپنے گھر میں رکھتے تھے. خود ان کے سگے بہنوں ہی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، زمانے جاہلیت کا وہ زمانہ مجھے یاد ہے کہ عمر ابن خطاب مجھے اور میں اپنی بہن کو باندھ کر گھر میں رکھا کرتے تھے. اتنے سخت تھے اسلام کے خلاف. وہ جو پورا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، کسی نے کہا کہ اپنے بہن کے گھر جاؤ، پھر گئے، قرآن کی تلاوت سنی،
اور دل کی دنیا بدلی، اسلام قبول کر لیا. یہ پورا واقعہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ صحیح واقعہ نہیں ہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں عمر کو مانگ رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے گھر کی چھت کے اوپر میں کھڑا ہوں. میں نے دیکھا کہ مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نوجوان ہتھیار لے کر آئے اور میرے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، میرے گھر کا گھیراؤ کر لیا. ایک آدمی قوم کا سردار نکل کے آیا. اس نے پوچھا آئین تریدون، اے لوگو تم کہاں جا رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ نرید ھذا ابن الخطاب الذی سبا، ہمیں یہ خطاب کا بیٹا عمر چاہیے جس نے اپنا دین دھرم چھوڑ دیا، بد دین ہو گیا. ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے قتل کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ چھت کے اوپر سے میں منظر دیکھ رہا ہوں. وہ آدمی عاص ابن وائل جو قوم کا سردار تھا، اس نے فرمایا لا سبیل الیہ، کسی کی جرت نہیں ہے کہ عاص ابن وائل کے ہوتے ہوئے عمر تک پہنچ جائے. عمر نے اگر اسلام قبول کر لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی. فانا لہو جار، میں اس کا حفاظت کرنے والا ہوں، میں اس کو پناہ دینے والا ہوں. میرے رہتے ہوئے عمر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. چنانچہ عمر ابن خطاب کی جان بخش دی گئی. لوگ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے. اب عمر ابن خطاب اپنے گھر سے نکلے، مکے کی گلیوں میں اپنی تلوار لہراتے ہوئے فرمانے لگے اے لوگوں بتاؤ پورے مکے میں ایسا کون سا آدمی ہے جو میڈیا کا کام کر سکے، جس کو میں اپنے دین کے بارے میں بتا دوں، ساری دنیا کو جا کر خبر کر دے. بتایا گیا جمیل ابن معمر نام کا ایک شخص ہے. حضرت عمر نے اس کو بلایا، کہا لوگ جس کو بددین کہتے ہیں میں عمر ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا، میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا بن گیا ہوں. جاؤ مکے کے لوگوں کو بتا دو کہ عمر اسلام لے آیا ہے. سنتے ہی وہ خانہ کعبہ کی صحن کی طرف دوڑا جہاں سردار بیٹھا کرتے تھے. حضرت عمر اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اعلان کر رہا لوگوں غور سے سن لو، عمر بددین ہو گیا. حضرت عمر پیچھے سے بول پڑے اے اللہ کے دشمن بدبخت، بددین نہیں ہو گیا، اسلام قبول کر لیا ہے، ایسا بول. پھر حضرت عمر نے تمام سرداروں کو للکار کے کہا تم لوگوں کو جو کرنا ہو کر لو، عمر کا جو بگاڑنا ہو بگاڑ لو. عمر اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے. اور یاد رکھو پورے مکے کے لوگوں، میرے نبی کا تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم 300 لوگ ہو جائیں تو ہم پھر بتائیں گے کہ ہم کون سی طاقت ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو جملہ نکلا کہ 300 ہو جائیں پھر ہم بتائیں گے ہم کون ہیں، اور یقیناً جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعداد پوری کر دی. گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو مکے میں جملہ نکلا تھا، اللہ نے اس جملے کو پورا کیا اور اس کی لاج رکھی. اور غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو ہرایا اور شکست دی تھی. جب حضرت عمر اسلام لے آئے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہمیں چھپ چھپ کے عبادت کرنی پڑتی تھی، دعوت کا کام چھپ چھپ کے کرنا پڑتا تھا. لیکن جب اسلام لے آئے عمر تو ہم کو عزت سے زندگی گزارنے کا موقع مل گیا. ہم مکے کی گلیوں میں دعوت دینے کا کام آسانی سے کرنے لگے، ہمارے لیے دعوت کے راستے کھل گئے. خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہمیں موقع مل گیا، ورنہ عمر کے اسلام لانے سے پہلے جو بھی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی جرت کرتا تھا اس کے اوپر حملے کر دیے جاتے تھے. لیکن عمر کی جرت، عمر جب اسلام لے آئے کسی دشمن اسلام کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی مسلمان کی گریبان تک اس کی ہاتھ پہنچ جائے. یہ حضرت عمر کا جلوہ تھا، یہ آپ کا روب تھا، یہ آپ کا دبدبہ تھا. اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی کی وراثت میں عطا فرمایا تھا. آپ نے خواب دیکھا تھا کہ علم عمر کو دیا جا رہا ہے، میں نے دودھ پیا، میرا بچا ہوا دودھ عمر پی رہا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر کو علم دیا گیا ہے. عمر ایک ایسے صحابی ہیں زمین پہ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اس بولی کی لاج رکھتا تھا اور قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں اتار دیا کرتا تھا. کئی ایسے مواقع آئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی مشورہ دیا اور وہی مشورہ قرآن کی آیت بن کے قرآن میں اتر گیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یاد کرو وہ منظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سب سے بڑے منافق کی جنازے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. رئیس المنافقین ابن ابی کے جنازہ پڑھانے اللہ کے نبی جا رہے ہیں.
بڑے منافق کے بیٹے نے آ کر گزارش کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کرتا دیجئے، ہم اپنے والد کا کفن بنائیں گے۔ اے اللہ کے نبی آپ جنازہ بھی پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کا سہارا بننے کے لیے کسی مضبوط آدمی کو چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائے۔ نظریں دوڑائی تو خانہ کعبہ کی در و دیواروں پہ نظر پڑی، وہاں کے جوانوں پہ نظر پڑی تو بہادری میں صرف دو لوگوں کی مثال دی جا رہی تھی، ایک عمر ابن خطاب، ایک ابو جہل۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر ابن الخطاب۔ اے رب العالمین، اے میرے پروردگار الہ العالمین، مکے کی وادی میں یہ دو بہادر رہا کرتے ہیں، ان دونوں میں تیری نگاہ میں جو محبوب ہو، جو تیرا پیارا بندہ ہو، جس سے تو اسلام کی خدمت لینا چاہتا ہو، اپنے نبی کی مدد، اپنے نبی کا مددگار جس کو بنانا چاہتا ہو، اے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایمان کی توفیق دے دے، اسلام کو عزت مل جائے گی۔ ادھر اللہ کے نبی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں عمر کو۔ اللہ رب العالمین کو عمر پسند تھے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، سارے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور اللہ کے نبی نے عمر ابن خطاب کو اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمر کو پسند فرمایا۔ عمر اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہیں، محمد الرسول اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہیں، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے۔ عمر جیسا بہادر آدمی بھی جب اسلام لایا، پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ خود ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو میرا کرتا لے جاؤ، کفن بنا دو، اور جب جنازے کا وقت ہو جائے مجھے بتا دینا، میں جنازہ بھی پڑھا دوں گا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ لاش کس کی ہے؟ لاش اس انسان کی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی، جس نے اسلام کی جڑ کو کاٹنے کی کوشش کی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا، جس نے آپ کی پیاری بی بی حضرت عائشہ کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی، جس نے اللہ کے نبی کو 40 دن تک رلایا، جس نے صدیقہ عائشہ کو 40 دن تک رلایا کہ آنکھیں رو رو کے سوج گئیں، اس میں ورم آ گیا۔ اس آدمی کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ عمر ابن خطاب کی غیرت، حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے انسان کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے فلاں موقع پر آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ کی عائشہ کے بارے میں یہ کہا، آپ کو یہ تکلیف دی، اسلام کو یہ تکلیف دی ہے، اے اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر مجھے معلوم ہو جائے 71 مرتبہ اس کی مغفرت کی دعا کرنے سے بخش دیا جائے تو میں 71 مرتبہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں گا۔ آپ نے جنازہ پڑھا دی۔ جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں دفن ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لاش کا چہرہ کھولا جائے۔ چہرہ کھولا گیا، آپ نے اپنے منہ سے لعاب نکالا اور اس کے منہ میں لعاب اپنا ڈالا، کہیں اس کی وجہ سے بخش دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا کفن بنوایا، جنازہ محمد الرسول اللہ نے پڑھایا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا۔ ادھر نماز ختم ہوئی، سارا کاری کرم ختم ہوا، ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ اے میرے محبوب، عمر کی بات صحیح تھی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد سے کسی بھی منافق کی جنازے کی نماز آپ کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، اس کے قبر پہ کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کرنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب، زمین پہ عمر کی غیرت نے اجازت نہ دیا کہ عائشہ پر تہمت لگانے والے کی آپ جنازے کی نماز پڑھائے، ادھر عرش والے کی غیرت نے بھی اجازت نہ دی، اس لیے قرآن کی آیت اتار دی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ کبھی آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت عمر کا مشورہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تمہارا مشورہ صحیح تھا، لیکن اب جو ہو گیا ہو گیا، اور اللہ نے کہا کلیئر کیا اے میرے پیغمبر اس کو میں معاف نہیں کروں گا، گرچہ آپ کے کرتے کا کفن بنا ہو، گرچہ آپ نے جنازہ پڑھائی ہو، گرچہ آپ کا لعاب دہن اس کے منہ میں لگا ہو، لیکن اس کے جرائم اور کرائم ایسے ہیں کہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اتفاق دیکھیں، عائشہ کے دشمن عمر کے دشمن ہوتے ہیں، عمر کے دشمن عائشہ کے دشمن ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ کو رجل ملہم رجل محدث کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر باتیں اتارتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری و ساری کر دیا ہے۔
حضرت عمر کا ایمان کا لیول دیکھیے. اگر آپ کسی قافلے میں ہوں, اگر آپ کسی مجلس میں ہوں, اگر آپ چل رہے ہوں, آپ کھڑے ہوں, بہت سارے آپ کے دوست احباب ہوں, آپ کس کا ہاتھ پکڑیں گے؟ جو آپ کے قریبیوں میں سے ہو. اللہ کے نبی حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے فرمایا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. اے اللہ کے پیغمبر, دنیا میں ساری چیزوں سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں اپنی جان کے علاوہ. اللہ کے نبی نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِكَ. اے عمر, قسم اللہ کی, جب تک تیری جان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں ایمان مکمل نہیں. فوراً عمر پلٹ کے کہتے ہیں واللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عمر آپ سے محبت کرنے لگا. اے اللہ کے نبی, بات یہ ہے کہ جان کی بازی آئے گی تو جان بھی لگا دوں گا, لیکن آپ تک میں کسی دشمن کا ہاتھ پہنچنے نہیں دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر, اے عمر اب تمہارا ایمان کمال کو پہنچا ہے. یہ جو زبان سے باتیں نکل رہی ہیں یہ صرف باتیں نہ تھیں, حضرت عمر نے وفاداری کر کے دکھایا بھی یہی ہے. اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے. ایمان و عمل میں بہت اونچے مقام و مرتبے کو پہنچ چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار خواب دیکھتے تو عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے خواب میں دیکھا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک دن فجر کی نماز پڑھا کر اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ اگر کسی نے دیکھا تو بتایا. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے میں نے خواب دیکھا, خواب میں جنت میں اندر جا رہا ہوں. میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو بھی جنت میں دیکھا. ان کی بھی سیرت بہت لاجواب ہے عورتوں کو پڑھنے کے لیے. فرمایا میں اپنے آگے آگے بلال کو چلتے ہوئے جنت میں دیکھا ہوں. پھر اللہ کے نبی فرماتے وَرَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ, میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے اندر داخل ہو رہا ہوں. وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةً, اور میں نے جنت کے اندر ایک عالی شان محل دیکھا. جس عالی شان محل کے اندر میں نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا ہے. یہ وہ خوبصورت عورت ہے جو عمر کو ملنے والی ہے. اللہ کے نبی فرماتے تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ, اس عالی شان محل کے اندر وضو کرنے کے لیے پانی بھی دستیاب تھا. میں نے دیکھا وہ خوبصورت عورت وضو کر رہی ہے. وضو اس لیے وہ عورت نہیں کر رہی تھی کہ عبادت کرنی ہے, کیونکہ وہاں عبادت کا مکلف نہیں بنایا گیا. وضو اس لیے کر رہی تھی تاکہ حسن دوبالا ہو جائے, تاکہ خوبصورتی اور مزید بڑھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالی شان محل کے اندر خوبصورت عورت وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا. میں نے پوچھا فرشتوں سے لمن ھذا القصر, زہ نصیب, یہ کس آدمی کے لیے محل تیار کیا گیا, کس کو دیا جائے گا؟ فرشتوں نے فرمایا لعمر ابن الخطاب. اے اللہ کے نبی, عمر ابن خطاب آپ کے دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محل تیار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ, میرے دل میں یہ تمنا جاگی میرے دوست عمر کا محل ہے, لاؤ اندر چل کے دیکھتا ہوں کیا کیا سویدھائیں ہیں, کیا کیا اس میں اندر موجود ہے. عمر کو بتانے کے لیے میں نے چاہا کہ میں محل کے اندر گھسوں اور اس کے اندر کا مزید دیدار کروں. اے عمر سامنے بیٹھے ہیں جب اللہ کے نبی یہ خواب بتلا رہے ہیں. فرمایا اے عمر فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا, اے عمر میں نے محل میں داخل ہونے کا ارادہ کیا. اے عمر تیری غیرت یاد آئی, میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور محل کے اندر میں نہیں گیا. حضرت عمر رونے لگے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, علیک غار, کیا میں محمد الرسول اللہ سے غیرت کھاؤں گا؟ اے اللہ کے نبی آپ نے دین سکھایا تو میں آج اس مقام کو پہنچا. مکے کی وادیوں میں گھوڑوں سے ادھر ادھر گھوما کرتا تھا, نہ جانے ہماری زندگی کیسی گزر رہی تھی. 27 سال کی عمر ہوئی, آپ کو دیکھا, آپ کی زبان سے قرآن سنا, دل کی دنیا بدلی. آج اس مقام کو میں پہنچ گیا ہوں کہ میرا پیغمبر مصلی پہ بیٹھ کر میرے محل کی بات کر رہا ہے. عمر خوشی سے رونے لگے. فرمایا اللہ کے نبی آپ کے لیے تو میرے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے, مجھے غیرت نہ دلائیے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرے دوست کو غیرت آتی ہے, میرے دوست کو, میرے رشتہ دار کو پسند نہیں ہے کہ اس کی بیوی بچوں کو کوئی دیکھے, تو اللہ کی قسم نہیں دیکھنا چاہیے اس کی غیرت کی وجہ سے. اللہ کے پیغمبر کو معلوم تھا کہ عمر کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کے اندر داخل نہ ہوئے.
یہ عمر کا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا رعب و دبدبہ بہت عالی شان تھا. تو بخاری کی روایت، اے عمر جب تم کسی گلی سے گزرتے ہو اور شیطان سے تمہاری ملاقات ہو جاتی ہے، شیطان تمہارے سامنے جب آ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شیطان ذرا ہٹ کے بغل سے نکل جائے، وہ پوری گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یہ آپ کا رعب ہے، یہ آپ کا دبدبہ ہے. لوگ بتلاتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک دروازہ، جس دروازے کے اوپر لکھا ہے باب عمر ابن الخطاب، دروازے کا نام ہے عمر ابن خطاب. اس دروازے سے رافضی ایرانی حاجی داخل نہیں ہوتے کیونکہ ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی یا نفرت ہے. اسی لیے حضرت عمر کے قاتل کا مزار بنا کر آج بھی اس کی پوجا کی جا رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے، آپ کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان اجد و اجود، اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محنت کرنے والا اور لوگوں میں جود و سخا دکھانے والا میں نے عمر ابن خطاب سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. کہ تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا کہ آپ دن و رات محنت کرتے تھے اور لوگوں میں اپنی دریا دلی دکھاتے تھے، یا تو پھر میں نے عمر ابن خطاب کو دیکھا تابڑ توڑ محنت کرنے والی شخصیت تھی، بہت زبردست محنت کرنے والے اللہ کے بندے تھے، اتنے ہی زیادہ سخی اور فیاض بھی تھے. 22 لاکھ مربع میل پہ جس کی سلطنت پھیلی ہوئی ہو، اس کے جلوے کا اندازہ آپ کریے. 22 لاکھ مربع میل سمجھ رہے ہیں؟ تقریباً 57 لاکھ ورگ کلومیٹر آپ کی سلطنت تھی، تقریباً ڈبل ہندوستان. ایک ہندوستان ہے، ڈبل ہندوستان. اتنے بڑے رقبے اور ایریے پر حکومت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عادت تھی گشت کرنے کی. گشت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، ساتھ میں وہی آپ کا غلام اسلم ہے. وہی اسلم بیان کرتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں، ایک جھوپڑی پہ نظر پڑی جہاں کچھ الاؤ جل رہا ہے اور چولہے پہ کچھ پک رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جا کر دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت پانی میں پتھر پکا رہی ہے. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ پانی میں پتھر پکا رہی ہیں؟ کہا میرے گھر میں اناج نہیں، میرے بچے روتے بھی لگتے سو جائیں گے، میں ان کی دلاسے کے لیے پانی میں پتھر پکا رہی ہوں، مجھے معلوم ہے اس سے کوئی پیٹ نہیں بھرے گا. اللہم بیننا و بین عمر، کل قیامت کے دن اللہ میرے اور عمر کے درمیان کا معاملہ فیصلہ فرمائے گا. وہ آج حاکم ہے، میں بھوکوں مر رہی ہوں، میرے بچے روتے روتے بلکتے بلکتے سو جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن عمر سے پوچھ تاچھ ہوگی. وہ بوڑھی عورت حضرت عمر کو نہیں پہچانتی تھی. حضرت عمر نے فرمایا اے میرے غلام چلو واپس چلو. فوراً بیت المال میں گئے، آپ نے اناج لیا، گھی لیا، کھانے پینے کی چیزیں لی اور بوری اپنے کندھے پہ اٹھانے لگے. غلام نے فرمایا آقا ہم آپ کے غلام ہیں، یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیجئے. فرمایا کل قیامت کے دن کیا تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ سنا نہیں بوڑھی ماں نے کیا کہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پہ بوریاں اٹھائے اور اس جھوپڑی کی طرف پہنچ گئے. غلام اسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے آگ جلا رہے ہیں، آگ نہیں جل رہی ہے، پھونک مار رہے ہیں، داڑھیوں سے دھواں نکلتا دکھ رہا ہے. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا خلیفہ ایک بوڑھی عورت کی بھوک اور بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے. ایک بھی رعایا، ایک بھی ناگرک کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہ کرنے پائے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا اور اس کے بعد کہا بوڑھی ماں یہ تیرے بچے جو ہیں ان کو کھلاؤ. عمر کھڑے دیکھ رہے ہیں، بچوں نے کھایا، جیسے ہی پیٹ میں اناج گیا بھوک مٹی، بچوں کے چہرے پہ مسکان آ گئی، بچے ہنسنے لگے، پھر سے کھیلنے لگے. عمر کہنے لگے میں نے دل میں یہ ٹھان لیا تھا جب تک ان روتے ہوئے بچوں کو میں ہنستا ہوا نہیں دیکھ لوں گا میں جھوپڑی چھوڑ کے نہیں جانے والا. حضرت عمر چلنے لگے. چلو اسلم کام ہو گیا. اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا او نوجوان، آج عمر جس مسند پہ بیٹھا ہوا ہے اس مسند اور حکومت کے زیادہ حقدار تو تم معلوم ہوتے ہو. فرمایا او بوڑھی ماں میں ہی عمر ابن خطاب ہوں. اتنا خیال آپ کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی سلطنت، بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کو ہرایا ہے. اس وقت کی 2 سپر پاور بازنطینی حکومت، ساسانی حکومت، قیصر و کسریٰ کے تخت کو آپ نے اپنے قدموں کے نیچے روت ڈالا تھا. یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
دعا مانگی ایک عجیب و غریب دعا، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تبارک و تعالی عمر ابن خطاب کو شہادت کی موت عطا فرمانا۔ شہادت کی موت دعاؤں میں مانگنا یہ بہادروں کا کام ہے۔ شہادت کی موت کی دعا مانگنا مطلب یہ کہ دشمن کے ہاتھ سے میں مارا جاؤں، میدان کارزار میں مارا جاؤں، کسی دشمن کے ہاتھ سے اسلام کے لیے مارا جاؤں، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی موت عطا فرما۔ اور حضرت عمر اس دعا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی روزی شمار کر رہے ہیں۔ اتنی دعا سمجھ میں آتی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی موت کی دعا کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ فرمایا وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری موت اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے شہر مدینہ منورہ کے اندر عطا فرمانا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا، اے عمر آپ کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، مسلمانوں کی راجدھانی مدینہ منورہ کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ شہادت کی بھی دعا کر رہے ہیں اور آپ مدینے کے اندر مرنے کی بھی دعا کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کس کی اتنی ہمت و جرأت ہوگی کہ مدینے میں آئے اور آپ کے اوپر وار کرے؟ آپ کی دارالحکومت، آپ کی سلطنت میں، آپ کی حکومت میں کون آپ پر وار کر پائے گا؟ کون آپ کو شہادت کی موت دے پائے گا؟ فجر کی نماز کا وقت آ گیا، عمر ابن خطاب نے صفیں درست کروا دی، پوری مسجد کھچاکچ بھری ہوئی ہے اور حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ سورہ یوسف کی آپ نے تلاوت کرنی شروع کر دی۔ حضرت عمر کو سورہ یوسف بہت زیادہ پسند تھی، اکثر نماز میں قرآن کی یہی آیت، یہی سورت تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، پہلی رکعت مکمل ہوئی، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا چاہا، اتنے میں پیچھے سے کسی دشمن نے، کسی اللہ کے دشمن نے، عمر ابن خطاب کے دشمن نے، کسی جاسوس نے پلاننگ کے تحت زہر سے لپٹی ہوئی تلوار آپ کو بھونپ دی، آپ کو مار دیا۔ عمر کی زبان سے نکلا قتلنی الکلب وکلنی، کتے نے مجھے مار ڈالا، کتے نے مجھے قتل کر ڈالا اور کاٹ ڈالا۔ آپ نے پیچھے ہاتھ بڑھایا مصلی پہ، عبد الرحمن ابن عوف آپ کے جسٹ پیچھے کھڑے تھے، ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ عمر کی جان جاتی ہے چلی جائے، نماز نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے بعد وہ دشمن بھاگنے لگا، لوگ پکڑتے گئے، اس نے دائیں بائیں جو دھاری تلوار اس کی تھی ہر طرف مارنا شروع کر دیا، بے تحاشا مسجد میں فساد پیدا کر دیا۔ تقریباً 13 لوگوں کو مارا، جس میں سے 7 لوگ اس کے وار سے، اس کے زخم سے مر گئے، وفات پا گئے۔ لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا، بھاگتا رہا، اتنے میں ایک مسلمان آدمی نے اپنی پوری لمبی سی جیکٹ کو اتارا، اپنے کمبل کو اتارا اور اس دشمن کے اوپر پھینک دیا جس میں وہ پھنس گیا۔ جب اس کو لگا کہ اب میں پکڑ لیا گیا، نحر نفسہ، اس نے اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو مار لیا، اپنے اوپر وار کر لیا اور اپنے آپ کو ختم کر لیا تاکہ پکڑا نہ جاؤں۔ وہ لوگوں غور کرو، عمر کے دشمنوں کی پرانی پہچان ہے، عمر کے دشمنوں کی پرانی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ پر وار کرتے ہیں، اپنے ہی آپ کو مارتے ہیں، اپنے ہی آپ پر تلوار چلاتے ہیں، اپنے ہی اوپر ہتھیار چلاتے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نہیں، یہ حضرت عمر کی شہادت سے ہی اپنے کو مارنے والے اپنی پہچان دے کے چلے گئے۔ عمر کے دشمن کون؟ خود اپنے آپ کو مارا تھا، اور یہی بات تو قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، ابا کے پاس شام کو روتے ہوئے واپس آئے، قرآن کہتا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، پوری پلاننگ کے تحت آپ کو کنویں میں ڈالا اور ایک سادہ سا کرتا لیا آپ کا، ایک جانور ذبح کیا، اس پہ خون لگایا، کرتے کو پھاڑنا بھول گئے، کیونکہ چور اپنی نشانی دے کے جاتا ہے، اور ابا کے پاس شام کو اندھیرا ہوا آ گئے تاکہ رونا، جو جھوٹ موٹ کا رونا پکڑا نہ جائے۔ کہنے لگے ابا جان، رو رو کے بتایا ہم یوسف کو لے کر گئے تھے جب بکریاں چرانے کے لیے، ہم لوگ آپس میں کھیل کود کرنے لگے، سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، یوسف کے جھوٹے بھائیوں نے کہا کہ اے ابا جان اگر ہم سچ بھی بولیں تب بھی آپ ہم لوگوں کی بات نہیں مانیں گے۔ یوسف علیہ السلام کی یہ خبر آپ کے باپ کو دی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
بل سولت لکم انفسکم امرا، میں نے یوسف کے خواب کو دیکھا ہے، یوسف کے خواب کو میں جانتا ہوں۔ یہ بھائیوں کی دشمنی کا اشارہ تو خواب سے مل گیا تھا۔ آپ پیغمبر تھے، آپ نے دانشمندی اپنی فراست سے بتایا، کہنے لگے یہ تمہارا اپنا گڑھا ہوا معاملہ ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، لیکن میرے پاس پروف نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کاروائی کروں، سوائے صبر کے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ ادھر یوسف کے بھائیوں نے رویا کیوں؟ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، اپنے مرڈر، اپنے قتل کو، جرم کو چھپانے کے لیے۔ ادھر عمر ابن خطاب کے مجرم نے، عمر ابن خطاب کے قاتل نے اپنے اوپر تلوار چلائی، کس لیے؟ تاکہ قاتل پکڑا نہ جائے۔ عمر کے دشمنوں کی آج تک یہی علامت، یہی نشانی ہے، اللہ کا عذاب ہے ان پر۔ کبھی کبھی قاتل اپنا جرم چھپانے کے لیے خود اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا زخمی حالت میں، اے بیٹے بتاؤ، میرا حساب کتاب دیکھ لو، میری کاپیاں چیک کر لو، میرا رجسٹر چیک کر لو، کیا میرے اوپر کچھ قرض بھی ہے؟ ہاں ابا جان قرض ہے۔ کتنا قرض ہے؟ 86,000 قرض ہے آپ کے اوپر۔ وقت کا خلیفہ، 57 لاکھ ورگ کلومیٹر پہ حکومت کرنے والا خلیفہ 86,000 قرض لے کر اپنے کندھے پہ دنیا سے چلا جا رہا ہے۔ کہا بیٹے میری جتنی اولادیں سب سے لے کر میرا قرضہ ادا کر دیا جائے، اگر میری اولادوں کا مال میرے قرضے کے لیے کافی نہ ہو تو میرے خاندان والوں سے بنو عدی سے لے کر میرا قرضہ ادا کر دیا جائے، اگر میرا خاندان مل کر بھی میرا قرضہ نہ ادا کر سکے تو پورے قبیلے قریش سے مانگنا، لیکن عمر کا قرضہ ادا کر دینا، اگر یہاں بھی نہ پورا ہو تو آگے نہ بڑھنا، اے میرے بیٹے تیری ذمہ داری ہے عمر کا قرضہ ادا کر دینا۔ اور پھر آپ کی شہادت ہو گئی 1 محرم کو، رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی صحابی ہیں۔ ان سب کے باوجود آج عمر کے دشمن عمر کے قاتل کی پوجا کر رہے ہیں، عمر کے قاتل کے مزار پہ جا رہے ہیں، وہاں تبرک لے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سننا ان کو برداشت نہیں ہے، اپنے بچوں کا نام عمر نہیں رکھنا چاہتے ہیں، عمر سے ان کو نفرت ہے۔ یہ نفرت اسی لیے ہے جیسے شیطان کو نفرت تھی۔ شیطان آگ کی پیدا کردہ مخلوق عمر کا دشمن ہے، اور آگ کی پوجا کرنے والے ایرانی مجوسی رافضی یہ بھی عمر کے دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی اور شیطان کی دشمنی دونوں عیاں ہے اور ظاہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی کے جانثاروں پر ہم اور آپ یقین کریں، بھروسہ کریں، یہ لوگ وفادار تھے، وفاداری کی حد پار کر دی، ان پر شک نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے آپ اسے سمجھائیں، مانتا تو ٹھیک، نہیں تو لکم دینکم ولی دین کہہ کر اپنا راستہ الگ کریں، اپنے عقید و ایمان کو نہ برباد کریں۔ جس کے عقیدے میں ابو بکر و عمر غلط ٹھہر جائیں، اللہ کی قسم ہم اور آپ 1 منٹ کے لیے بھی اس کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرمائے، آمین۔